الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، ہم جیسا کہ آپ جانتے ہیں تشکیل پاکستان پڑھ رہے ہیں، تو اسی سلسلے میں آج ہم اپنے سبق کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم نے کہاں تک پڑھا تھا؟ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ مسلمان جو تھے وہ ترقی کی راہ پر کسی نہ کسی حد تک گامزن ہوئے۔ سر سید احمد خان کا جو مشن تھا ان کے رفقائے کار کا، اس سے خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی اور مسلمان تھوڑے بہت اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ اس سے سر سید تحریک سے اردو زبان اور ادب کو بہت فائدہ پہنچا۔ کل ہم نے یہ پڑھا تھا، اسی سلسلے میں آج ہم تھوڑا آگے پڑھیں گے۔ اس ہفتے چونکہ لیسن لمبا ہے تو ہماری یہ کوشش ہے کہ اس سلسلے کو منقطع نہ کیا جائے، لہٰذا اس ہفتے میں آپ شاعری نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم اسی سبق کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اس میں آپ اپنا سبق مکمل کر لیں۔ شاعری ہم نیکسٹ ویک میں پڑھ لیں گے، کیونکہ اگر ہم اس کا سلسلہ درمیان میں تسلسل خراب ہو گیا تو میرا خیال ہے کہ اگلے ہفتے تک آپ سارا کچھ بھولے ہوں گے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے۔ لہٰذا ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اور اس ہفتے کے دوران ہم اس کو ختم کریں گے، اور اس کے حوالے سے جو مشقی سوالات ہیں یا جو بھی کام ہم نے کرنا ہے ہم وہ اس کو کریں گے، اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس کو ہم نے آج مکمل کرنا ہے، اور اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی کاوشیں کہاں تک پہنچی۔ تحریک پاکستان کا جو سلسلہ تھا، پاکستان کے حصول کا جو سلسلہ تھا، وہ کہاں تک اب اس کا ہم نے پڑھ لیا۔ تو مسلمانان ہند کی جدید سیاسی زندگی کی داستان یہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے بعد، انڈین نیشنل کانگریس کا قیام کب عمل میں آیا تھا؟ 1885 میں، یعنی اس وقت تک کانگریس کے بننے تک، کانگریس کے قیام تک جو ہے اس وقت تک کسی نہ کسی حد تک مسلمانوں کو کوئی سر پیر زندگی کے بارے میں میسر آ چکا تھا، اور سر سید کی کاوشیں کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہو چکی تھیں۔ تو کہتے ہیں کہ انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے بعد گو سر سید نے علی گڑھ میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے قدم اٹھایا، تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے، ان کے بچاؤ کے لیے، ان کو محفوظ کرنے کے لیے قدم اٹھایا۔ لیکن بالعموم عام طور پر ان کی قومی سیاست یہی تھی کہ مسلمان قومی سیاست سے الگ رہیں۔ وہ اس وقت انہوں نے اگرچہ مسلمانوں کی سیاست کو بچانے کے لیے اقدامات کیے، عملی کوششیں بھی کیں، لیکن اس وقت جو صورتحال تھی، اس وقت سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کی تلقین کی۔ اب اس میں کیا حکمت عملی پوشیدہ تھی، اس کو ہم دیکھیں گے۔ اور پہلے مغربی علوم کے حصول سے اپنی قوم کی حالت کو درست اور مضبوط کر لیں، مگر 20ویں صدی کے شروع سے ایشیا اور اس کے ساتھ ہندوستان میں صورتحال دگرگوں ہونے لگی، خراب ہونے لگی۔ اب آپ اسے ایک بات سے اندازہ لگائیں کہ حالات کو بدلنے کے لیے، اس غلامی کے اس کیفیت سے نکلنے کے لیے سر سید کے نزدیک کیا ضروری تھا؟ تعلیم۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ کسی بھی قوم کی ترقی، فلاح و بہبود اور آگے بڑھنے کے امکانات تبھی پیدا ہوتے ہیں جب وہ تعلیم کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ باقی سب کام، باقی سب جو ہیں وہ امور وقت کے ساتھ ساتھ ہو جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ بچیوں کو اس بات کی تلقین کرتی ہوں کہ بیٹا، ہمارے ہاں بچیوں کی تعلیم کے وسائل اتنے زیادہ نہیں ہوتے۔ لڑکوں کو عام طور پہ ماں باپ جو ہے وہ بڑے مہنگے اداروں میں داخل کراتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، اور بچیوں کے لیے اس طریقے سے کوشش نہیں کی جاتی۔ بس ہوتا ہے کہ ذرا بس میٹرک ایف اے کر لیں اور ان کا بوجھ سر سے اتارا جائے، اور اسی سلسلے کی وجہ سے بچیاں جو ہیں ان کی تعلیم ادھوری رہ جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کو تعلیم کا سلسلہ حاصل کرنے کا مل رہا ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ شادی ہر وقت ہر بچی کی ایک مناسب وقت پہ ہو جانی ہے، لیکن وہ شروع سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے عام طور پہ مڈل کلاس فیملی میں یا عام جو ہمارا طبقہ ہے، ہمارے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بچیوں کے ذہنوں میں یہی ڈالتے ہیں انہوں نے پڑھ لکھ کے کون سا نوکری کرنی ہے، انہوں نے پڑھ لکھ کے کون سا کچھ کرنا ہے۔ تو جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، جب تک آپ تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے، آپ اپنے حالات کو بدل نہیں سکتے۔ آپ جیسی زندگی گزار رہے ہیں اسی جیسی یا اس سے بدتر بھی ہو سکتی ہے، خدا نخواستہ۔ تو حالات کو بدلنے کے لیے آپ دیکھیں کتنے سال پہلے، کتنے صدیاں پہلے، 1.5 صدی پہلے کی بات ہے کہ اس وقت اتنے سالوں پہلے
سر سید نے اپنی قوم کو غلامی سے نجات کے لیے بھی انہوں نے تعلیم کی طرف توجہ دی. کیوں؟ کہ جب آپ کو اچھے برے کا شعور آئے گا، جب آپ باشعور ہوں گے، جب آپ اپنے فائدے نقصان کو سمجھنے کے قابل ہوں گے، تو تبھی آپ جو ہے اپنے بھلائی کے لیے کچھ کر پائیں گے. ادروائز آپ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرح تیار کریں کہ آنے والے وقتوں میں آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس کے قابل بنا سکیں، حالات کے قابل بنا لیں. ٹھیک ہے. اور ایسے مغربی علوم کے حصول سے اپنی قوم کی حالت کو درست اور مضبوط کر لیں. اب ظاہر ہے کہ ہمارے حکمران، وہ سر سید کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے حکمران انگریز ہیں، ان سے ہمیں بات کرنے کے لیے ہمیں ان کی زبان سیکھنی پڑے گی. جبکہ آپ کو میں بتاؤں کہ جب سب سے پہلے یہاں پہ سن 1800 میں 1805 میں فورٹ ولیم کالج اور دلی کالج قائم کیے انگریزوں نے، تو انہوں نے کیا کیا، یہاں کے یہاں کی زبانیں سیکھیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے انہوں نے یہاں کے لوگوں کو ان کی کمزوریاں جاننے کے لیے ان کی زبانیں سیکھیں. تو یہی طریقہ سر سید نے ان پر آزمایا. مسلمانوں کو کہا کہ اگر آپ ان سے اپنا حق لینا چاہتے ہو تو وہ آپ کی زبان میں آپ سے بات نہیں کریں گے. آپ نے ان کی زبان سیکھ کے آپ نے ان کے مقابلے میں آنا ہے، اور آپ نے ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے ان کی زبان سیکھنی آپ کی مجبوری ہے. لہٰذا آپ مغربی علوم سے واقف ہوں، مغربی زبانوں سے آگاہ ہوں، تاکہ آپ ان کے مقابلے میں آ سکیں. ٹھیک ہے. اور جب 20ویں صدی کا آغاز ہوا، یعنی 1901 کے بعد، اس وقت کیا ہوا کہ ایشیا اور اس کے ساتھ ہندوستان میں صورتحال دگرگوں ہونے لگی، حالات خراب ہونا شروع ہو گئے. جاپان کی فتح سے ہندوؤں میں جذبہ قومیت ابھرا، اور انہوں نے تقسیم بنگال کے خلاف 1905 میں ایک زبردست تحریک شروع کی. جب جاپانیوں کو فتح حاصل ہوئی تو ہندو جو تھے ان کے اندر بھی اپنے آپ کو ایک قوم ثابت کرنے کا جذبہ پیدا ہونے لگا. وہ بھی اپنے آپ کو ایک قوم، اس سے پہلے حالانکہ آپ دیکھیں کہ کتنے سالوں سے ہندو جو تھے وہ مسلمانوں کے غلام تھے. ٹھیک ہے. لیکن جیسے جیسے انہوں نے تعلیم اور شعور حاصل کیا تو وہ یہ سوچنے لگے کہ بھئی ہمارے لیے بھی جو ہے وہ آزادی ہونی چاہیے، تو ہم کیوں نہیں مسلمانوں پہ حکومت کر سکتے؟ آخر مسلمانوں میں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ وہی حکومت کر سکتے ہیں، اور ہم سے تھوڑی تعداد میں ہو کر ہم پر وہ حاکم بنے ہوئے ہیں. تو اس لیے ان کے اندر بھی یہ مقابلے کا ایک رجحان اور ایک جذبہ پیدا ہونے لگا، اور انہوں نے تقسیم بنگال کے خلاف 1905 میں ایک زبردست تحریک شروع کی. اب بنگال بہت بڑا صوبہ تھا. انتظامی معاملات کے پیش نظر اس کو جب 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تو اس سے تھوڑا کسی حد تک مسلمانوں کو فائدہ پہنچا. تو مسلمانوں کو فائدہ پہنچتے دیکھ کر ہندو جو تھے وہ تکلیف میں مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی کہ مسلمانوں کا کیوں فائدہ ہو، ایسا انگریز کوئی ایسا اقدام کیوں کریں، کوئی ایسا قدم کیوں اٹھائیں جس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے. تو انہوں نے اس کے خلاف شور ہنگامہ شروع کر دیا. علاوہ ازیں اردو ہندی جھگڑے کے سلسلے میں یو پی کی حکومت نے علی گڑھ کے تعلیمی ادارے کو اس نئی سیاسی مسئلے میں دخل دینے سے حکماً روک دیا. یعنی اس کے علاوہ یہ ہوا کہ جب اردو اور ہندی کا تنازع، میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں بھی بتایا تھا کہ انگریزوں نے یہاں پہ زبان کا تنازع پیدا کر کے مسلمانوں اور ہندوؤں کو آپس میں لڑا دیا. مسلمان اور ہندو جو کتنے 100 سالوں سے اکٹھے رہ رہے تھے، صدیاں گزر چکی تھیں اور ان کو آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن انہوں نے زبان کا تنازع کھڑا کر کے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ایسے اختلافات پیدا کیے کہ ہندو اور مسلمان جو تھے وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اردو ہندی جھگڑے کے سلسلے میں یو پی کی حکومت نے علی گڑھ کے تعلیمی ادارے کو اس نیم سیاسی مسئلے میں دخل دینے سے حکماً روک دیا. یعنی حکم دیا کہ آپ اس میں، کہ ایک تعلیمی ادارہ ہے تو آپ اس میں دخل نہ دیں. حکومت نے اس پہ پابندی لگا دی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے اور بھی ضروری ہو گیا. اب ہندوؤں پہ تو انہوں نے تب پابندی لگائی کوئی نہ، اور مسلمانوں کا جو کہ مرکز تھا علی گڑھ، تو ان کو حکم دیا کہ آپ کا ادارہ تعلیمی ادارہ ہے، آپ اس میں سیاسی مسئلے پر آپ اس میں
دخل نہ دیں۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ تمدنی اور سیاسی حقوق کی حفاظت کے لیے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھیں۔ یوں دسمبر 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ کانگریس جو ہے وہ صرف اور صرف ہندوؤں کی ترجمانی کرتی ہے اور ہندوؤں کی فلاح و بہبود کے لیے وہ آواز اٹھاتی ہے، تو پھر کچھ مسلمان شامل بھی ہوئے تھے اس میں، لیکن بعد میں وہ لوگ مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ انگریز جو ہے ہندوؤں کی طرفداری کر رہے ہیں اور ہندو کبھی مسلمانوں کا فائدہ نہیں چاہتے۔